محترم سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سبھی حضرات قریب آ کر بیٹھ جائیں اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کے نذران عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن مجید سورۃ البقرہ آیت نمبر 84۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ اپنوں کا خون نہ کرنا اور اپنوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالنا، پھر تم نے اس کا اقرار کیا اور تم گواہ ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا، یعنی اے یہودیو وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہارے آبا و اجداد سے تورات میں یہ عہد لیا کہ تم آپس میں کسی کا خون نہ بہانا اور اپنے لوگوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالنا۔ پھر انہوں نے اس عہد کا اقرار کر لیا اور تم خود بھی اپنے آبا و اجداد کے اس اقرار کے گواہ ہو۔ یہ آیت مبارکہ اور اس سے پہلی والی جو آیت مبارکہ ہے جس کا ذکر کل ہوا، اس آیت میں اللہ تبارک، ان دونوں آیتوں میں بلکہ 3 آیتیں ہیں، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل سے جو عہد لیا ان عہد کا ذکر فرما رہا ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو، اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں سے اور لوگوں سے اچھی بات کہو، نماز قائم رکھو، زکوٰۃ دو، پھر تم پھر گئے مگر تم میں کے تھوڑے اور تم روگردان ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں آیتوں میں یہودیوں سے لیا گیا عہد بیان فرما رہا ہے، اور یہ اس چیز کا جو ذکر ہے وہ یہودیوں کے تعلق سے ہے کہ یہودیوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے آبا و اجداد سے اللہ نے عہد لیا تھا۔ کس چیز کا؟ اس چیز کا عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت، اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجنا، اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنا۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ ان باتوں کا ذکر تورات میں بھی موجود تھا۔ جب اللہ نے ان سے عہد لیا تھا تو اس کا مطلب یہ کہ ان کا ذکر تورات میں موجود تھا، اور آج انہی چیزوں کو یہودیوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تم بھی جو تمہارے آبا و اجداد سے عہد لیا تھا اللہ نے، تم بھی ان چیزوں کے گواہ ہو، لہٰذا اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں سے اور لوگوں سے اچھی بات کہو۔ آپ نے بارہا علماء اکرام سے سنا ہے، اور اس سے پہلے بھی ذکر چلا آ رہا تھا کہ یہودیوں کا اور بلکہ تمام عرب کا جو زمانے جاہلیت کا دور تھا وہ کتنا پرخطر دور تھا کہ لوگ اپنی ماں کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے، رشتہ داروں کا حق نہیں ادا کرتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ ماں باپ کی کوئی وقت، کوئی حیثیت نہیں تھی، جو ہے بیٹیوں کو صرف اس لیے مارتے تھے کہ مجھے کسی کا جو ہے سسر بننا پڑے گا تو میری عزت میں کمی آ جائے گا، اور بہت ساری چیزیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے ذریعے سے یہودیوں کو بھی یہ کہا کہ دیکھو تمہارے آبا و اجداد سے ہم نے یہ عہد لیا تھا، تو جب تمہارے آبا و اجداد سے ہم نے عہد لیا تھا اور اس کا ذکر تورات میں موجود ہے، اس بات کے تم بھی گواہ ہو۔ تم میں سے مراد وہ لوگ جو تورات کے عالم تھے، جانکار لوگ تھے، جو تورات کو جانتے تھے، تو تم بھی تورات کے جانکار ہو، تم بھی گواہ ہو۔ لہٰذا جو عہد تمہارے آبا و اجداد سے لیا تھا، آج انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تم بھی اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے سوا کسی کی پرستش، کسی کی پوجا نہ کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، لوگوں سے اچھی بات کہو، نماز قائم رکھو، زکوٰۃ دو، مگر تم میں سے بہت سے لوگ پھر گئے۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ تم میں سے بہت سے لوگ پھر گئے، اور جو تھوڑے تھے وہ جو ہے اللہ کے کہے پر چلنے والے بنے۔
اس کے ساتھ دوسری آیت میں فرمایا کہ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ اپنوں کا خون نہ کرنا، کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں، سنے ہیں آپ لوگ علماء کرام سے کہ جو ہے مکہ مکرمہ میں اس دور کا عالم یہ تھا کہ جنگ و جدال ایک عام بات تھی۔ لوگوں کی غیرتوں کا حال یہ تھا کہ اگر کسی بات پہ جھگڑا ہو جائے تو صدیوں تک اس جنگ کو جاری رکھا جاتا تھا۔ باپ مر گیا تو بیٹا اس کی جگہ پہ، بیٹا مر گیا تو اس کا بیٹا اس کی جگہ پہ، یعنی یوں سمجھ لیں کہ جنگ و جدال کو اس طریقے سے لوگ اس کی حمایت میں رہتے تھے کہ بس یہ ہماری غیرت یہ ہے کہ ہمارا سر جھکنا نہیں چاہیے، تو ایک دوسرے کا خون بہانا یہ عام بات تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ اپنوں کا خون نہ کرنا اور اپنوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالنا۔ پہلے کا دور کیسا تھا؟ قبیلے قبیلے وائز معاملہ تھا، یہ فلاں قبیلہ ہے، یہ فلاں قبیلہ ہے، تو اس قبیلے کے لوگ اس قبیلے میں نہیں، اس قبیلے کے لوگ اس قبیلے میں نہیں، اگر کوئی اس قبیلے کا اس قبیلے میں آ جائے تو ان کا جینا دو بھر کر دیتے تھے، یہ ساری چیزیں ہوتی تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تم سے عہد لیا ہے کہ اپنوں کا خون نہ کرنا، اپنوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالنا، پھر تم نے اس کا اقرار کیا اور تم گواہ ہو۔ اب جب تم نے اقرار کر لیا کہ مولا ہم اپنوں کو اپنی بستیوں سے نہیں نکالیں گے، ہم جو ہے ان کا کسی کا خون، اپنوں کا خون نہیں بہائیں گے، تو تم گواہ ہو۔ تو یہ جو آیت کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ فرما رہا ہے کہ اے یہودیوں وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہارے آبا و اجداد سے تورات میں یہ عہد لیا تھا کہ تم آپس میں کسی کا خون نہ بہانا اور اپنے لوگوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالنا، پھر انہوں نے اس عہد کا اقرار کر لیا اور تم خود بھی اپنے آبا و اجداد کے اس اقرار کے گواہ ہو، یعنی جو اقرار انہوں نے کیا تھا وہ کتابیں میں موجود اور ان چیزوں کو تم نے پڑھا ہے، تم بھی اس کے گواہ ہو۔ لہذا جس طریقے سے ان سے عہد لیا گیا تھا تم سے بھی یہی کہا جا رہا ہے، تمہارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اپنوں کا خون نہ بہانا، اپنوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالنا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اچھی بھلی بات کہنا، کسی کے ساتھ غلط ویوہار نہ کرنا اور اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ ان چیزوں کی تعلیم جو تورات میں جو ہے بنی اسرائیل کو دی گئی تھی، یہی تعلیم یہودیوں کو دی گئی کہ یہودیوں کے پاس جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر کے آئے مکہ مکرمہ میں، اب ان کے پاس کوئی چیز بچی نہیں، کوئی دلیل بچی نہیں، ان سب کو پتا تھا کہ جو نشانیاں ہم نے تورات میں پڑھی ہیں وہی نشانیاں ان کے اندر موجود ہیں، تو لہٰذا اب تمہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے، ان پر ایمان لانا ہے، اور ان کی وہی تعلیم ہے جو تعلیمات تم نے تورات میں پڑھی ہیں، جو تعلیمات دیگر انبیاء کو دی گئی تھی، وہی تعلیمات لے کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، لہذا ان کے ساتھ جو ہے بدعہدی نہ کرو، ان کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ۔ یہ کچھ باتیں اس آیت کریمہ کے تحت میں نے بیان کی۔ اللہ تبارک و تعالی